اسی آپ دے میلاد پاک دی محفل پاک سجا کے اے بیٹھے ہاں سونے اسی آپ دے دروازے دے منگتے ہاں آپ دے دروازے دے سوالیاں اے سونے تھاڈی اولاد اج اس محفل پاک دے اندر جلوہ کرے یا اللہ اسی مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ عرض کریے اے سونے لجپالا اج انہاں غلاماں دی محفل وال پھیرا پائی جا اے سونے لجپالا اج اکھ لگے تے رخ مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہو جائے پھر اسی مصطفیٰ دی بارگاہ وچ اے ہاتھ جوڑ کے کیوں نہ عرض کریے اے مدینے دے تاجدارا اے سونے محبوبہ اے غلام نے آپ دے نوکر نے آپ دے منگتے نے آپ دا ذکر کرن والے نے انہاں غلاماں ول بھی ایک واری پھیرا پائی جا انہاں غلاماں ول بھی مہربانی فرما دیو جدو عامر مصطفیٰ کریم دے قدماں نو چمن لگ پیا حضرت سیدہ آمنہ پاک فرماندیاں نے اے عامر جلدی کر اے واپس چلا جا ایک واری عامر باہر نکلیا مصطفیٰ کریم دا دروازہ ہے عامر بہ کے ساروں پتا رو رہا ہے آئے میں سونے مصطفیٰ نو ویکھا اے کوئی جرا میں دوبارہ رخ مصطفیٰ وکھا دے میں کیا عامر جتھے تیرے قدم لگے نے اس تھاں تو میں صدقے جاواں جتھے عامر دے قدم لگے نے اے میرے مصطفیٰ کریم دا سچا عاشق میرے کریم دا سچا نوکر اے میرے کریم دا سچا یار اے جناب علی عامر نے حضرت سیدہ آمنہ پاک دی بارگاہ بھی دوبارہ عرض کیتی ہے عرض کیتی آمنہ تسی سخیو اسی غلام تے نوکران اے سوالی بن کے آیا ایک واری میں نے مصطفیٰ کریم دے رخ انور دے اے زیارت دوبارہ زیارت کرا دے جدو عامر دوبارہ میرے مصطفیٰ نو ویکھن گیا کہ جناب عامر نے حضور نو ویکھیا تے سرکار دیا قدماں تے سر رکھیا جدو سر مصطفیٰ دیا قدماں تے رکھیا اے تے جسم وچ روح پرواز کر گئی علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے اے انہاں عاشقاں دا کم ہے اور جنہاں عاشقاں نے مصطفیٰ تے جان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ علماء اہل سنت انہاں عاشقاں دے اندر ایک غازی علم و دین شہید بھی ہے جڑا میاں والی جیل وچ ران والا جدو علم و دین دا نام لیا جائے سینے وچ ٹھنڈ پاؤندی ہے اے کون علم و دین ہے جڑا 18ویں سال دا نوجوان ہے جس نے اس بے ایمان نو واصل جہنم کیتا جس نے میرے مصطفیٰ کریم دی بے ادبی کیتی ہے آؤ حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ شمس العارف خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دے والد گرامی حافظ محمد ضیاء الدین سیالوی اے سیال شریف کا تاجدار علم و دین و میاں والی جیل وچ ملن واسطے گئے جدو ملاقات ہوئے اے سیال شریف کا تاجدار کی آہرہ علم و دین میں تیری زیارت واسطے آیا علم و دین نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور میں نوکراں تسی میرے آقا نوکران دی کی حیثیت اے سیال شریف دا تاجدار بول تھیا اے واہ علم الدین آج تو بازی لے گیا اور چلے کٹن والے پیچھے رہ گئے اے جناب علی میرے مصطفیٰ کریم دا نوکر بازی لے گیا اے سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علم الدین دیا ایک قدمہ دے اپنے ہوٹ رکھے علم دین دیا قدمہ نو چمیا تے نالو سارو قدار رو میرے امر ماندنے واہ علم دین تیرے بختہ تو صدقے جاواں اے تیرے آنا
نصیبہ تو صدقے جاواں اسی پیچھے رہ گئے علم و دین بازی لے گیا جناب علی حافظ ضیاءالدین رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے بس میری گفتگو ختم ہونے والی ہے فرماندے نے اور علم و دین میں تین قرآن نہ سناواں علم و دین میں اس میاں والی جیل وچ بیٹھا اے جا ہاتھ جوڑ کے عرض کی اے میرے سونے لجپالا قرآن رب دا تسی سنائی جا علم و دین قرآن سنی جاوے گا آپ فرماندے علم و دین اے پھر سورت یوسف سن لے جدو آپ نے سورت یوسف شروع کی دیئے دو چار ایتاں پڑھیاں نے علامہ عبدالرزاق جلالی صاحب جدو دو چار ایتاں پڑھتے جا رہے ہیں اگے آپ دی زبان وچ لکنت آ گئی ہے اور زبردی زیر تے زیر دی پیش ہو رہی ہے تے علم و دین نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی اے میرے حضور اس جگہ تے زبر نہیں زیر جے اتھے زیر نہیں اتھے پیش جے اتھے پیش نہیں حضور اتھے شاد جے آپ نے پڑھنا بند کر دیتا فرماتے ہیں او علم و دینا اے ذرا دس اے قرآن تو کتھوں پڑھ کے آیا علم و دین میں اکھا میں آنسو جاری ہو گئے اے میانا گوندل دی سرزمین دے میرے مصطفیٰ دیاں دیوانے ہو بسنے والو میاں والی چھیل دے اندر علم و دین میں جڑا مصطفیٰ دیاں نوکرانو سبق دیتا آپ فرمان دے حضور تسی استاد دے کول استادی پھٹی اٹھے بہ کے اے رب دا قرآن پڑھیا اگر میرے کولو پوچھ دیو علم و دین نو کہیں قرآن پڑھایا آؤ میں دسنا توان قرآن پڑھان والا استاد تے میں نے قرآن پڑھان والا سونا غازی تیرے جان نثار غازی تیرے جان نثار تاجدار ختم نبوت گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا گستاخ رسول کی سزا سرکار کی آمد آ چکے سرکار کی آمد لجپال کی آمد سونے کی آمد دلدار کی آمد مدنی کی آمد میٹھے کی آمد لجپال کی آمد نعرہ رسالت کی محمد سے وفا کرنے رسول اللہ کا سچا سے سچا غلام بن گیا پہلے عرض کیتا سی میرے والین سیدی و مرشدی حضور حضرت ثانی سرکار فرمانے سان میلاد مصطفیٰ مناؤ اور سیرت مصطفیٰ مناؤ اللہ نے قرآن میں چلان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اللہ کریم فرمایا سونیا انہاں نو دس دے اپنے غلاماں نو نسل انسانی جو سارے نو دس دے قیامت تک کون والے تمہیں خدا جتوں تک خدا دی خدائی انہاں سارے واسطے میں رسول بن کے میرے مصطفیٰ کریم تشریف لائے تھے باہراں آ گئے حضور آئے کہ سرکار دی آمد تو پہلے نہ مان دی کوئی عزت آئی نہ کوئی باپ دی عزت آئی آؤ کتاباں اٹھا کے بیٹھ لوگ بڑھے ماں باپ نو چک کے نا بازاراں میں چوکاں وچ تے منڈیاں وچ نا بٹھاندے سان تے اعلان کردے سان ہے کوئی ساڈے اس بڈھی ماں نو خریدن والا ہے کوئی ساڈے اس بڈھے باپ نو خریدن والا لیکن میرے سونے لجپال آئے نا سرکار نے فرمایا او لوگو یہ بیچن والی چیزاں نہیں رب نے تے ماں دے پیراں تھلے جنت رکھ دیتی ہے میرے مصطفیٰ فرماندے نے باپ جنت دی کتلی موہٹ ہے تے ماں دے پیر جنت والی تھلے والی موہٹ ہے اگر کسی دے گھر بچی جمے آتے ہو دفن کر دینے میرے مصطفیٰ دی حدیث سے پاک کے سرکار فرماندے نے اللہ جس نے دو بیٹیاں عطا فرمائیاں اس ماں باپ نے اچھی تربیت کی تھی اور وہ بالغ ہوئیاں یا شادی کی تھی سرکار نے اینج صحابہ دی موجودگی وچ اعلان کیتا حضور فرماندے نے اے میں محمد ہواں گا نال میرا او غلام ہو اپنے نصیباں تے بختاں تے ناز کیتا اگر رب نے اپنا بھی پیار عطا فرمایا تے سونے
سونے محمد دا بھی پیار عطا فرمایا اللہ میری تواڈی سب دوستاں دی حاضری قبول فرمائے میری جماعت جملہ انتظامیہ محفل پاک سجان والے قبلہ استاد حافظ تنویر صاحب دی زیر قیادت سرپرستی دے اندر کے محفل پاک سجائی اللہ تعالیٰ آپ دے علم عمر دے اندر برکتہ عطا فرمائے وآخر دعوانا تمام آپ صلاة والسلام کے لیے کھڑے ہوئے مصطفیٰ عاشقوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پیدا اور وہ ہمارے نبی ہم ان کے جن کا غارِ ہرا میں مصلی رہا وہ ہمارے نبی ہم ان کے جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا وہ ہمارے نبی ہم ان کے ذکر رسول آج زانا ہو قبول اللہ تمام آپ تشریف رکھیں اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة یا الہ العالمین اس محفل شریف دے جملہ اعمال صالح تلاوت نعت شریف بات شریف ما حاضر لنگر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام میرے ملک کو ان آپ دی بارگاہ معلش پیش کرنے اپنی شان عطا دے مطابق اجر و ثواب عطا فرما مولا ثواب بارگاہ رسالت دے اندر ہدیتاً تحفتاً نذرانہ پیش کرنے اگر قبول افتد جائز دشت مولا ثواب سرکار دے وسیلہ مقدسہ نال جمیع انبیاء اکرام بالخصوص جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی روح پر فتون پیش کرنے قبول فرما مولا ثواب سرکار دے وسیلہ مقدسہ نال جمیع اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمیع خلفاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمیع اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اربان پیش کرنے قبول فرما مولا ثواب سرکار دے وسیلہ مقدسہ نال جمیع شہداء اسلام بالخصوص شہداء کربلا معلّہ دی اربان پیش کرنے قبول فرما مولا ثواب سرکار دے وسیلہ مقدسہ نال جمیع ائمہ طریقت جمیع ائمہ فقہ دی اربان پیش کرنے قبول فرما مولا ثواب سرکار دے وسیلہ مقدسہ نال جمیع امت مسلمہ مرحومہ دی اربان پیش کرنے قبول فرما مولا ثواب سرکار دی وسیلہ مقدسہ نال اس گاؤں دی دھرتی دے اندر جتنے مومن مدفون انہوں دی اربان پیش کرنے قبول فرما اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان اللہم انی اسألوکا علما نافعا ورزقا واسعا
وشفاء من كل داء. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم نور قلوبنا بنور عشق حبيبك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل شر الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا والآخرة. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا مسبب الاسباب اشف اسبابنا، یا مجیب الدعوات اجب دعواتنا، یا مفتح الابواب افتح ابواب الرحمہ. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. یا الہی مشکلیں حل فرما شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. یا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننی فی بحر ہم مغرق خود یدی ساحل لنا اشکالنا. یا رسول ہاشمی ظلم سے نجات ہو، نبی امن و آشتی امن کی خیرات ہو. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.